ہندوستان برصغیر ایک وسیع ملک تھا، اتنا بڑا کہ اسے چھوٹا براعظم کہا جاتا۔ اس کا ساحل 5,000 میل تھا، خشکی کی سرحد کوئی 6,000 میل ہوگی۔ شمال میں ہمالیہ 1,500 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ بندماچل نے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ہندوستان اپنی زرخیزی کی وجہ سے غیر قوموں کو اپنی طرف میل کرتا رہا۔ صدیوں تک جنوبی قوموں کا تمدن شمالی ہندوستان کو متاثر کرتا رہا۔ حملہ آور قوموں کی نسلیں آج بھی بندیاچل کے اس پار شمالی ہندوستان کی نسبت بہت کم دکھائی دیتی ہیں۔ مختلف قوموں کے یہاں آنے سے ہندوستان میں مختلف تمدنوں کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا۔ ہر تمدن ہندوستان کو متاثر کرنے کے بعد خود کسی دوسرے تمدن سے متاثر ہوتا رہا۔ 9 ہجری عہد میں ہندوستان میں 2 قومیں بستی تھیں، جس کی یادگار آج تک نیل گری کی پہاڑیوں میں باقی ہے۔ اس کے بعد کول اور بھیل اقوام نے ہندوستان کو اپنا گھر بنایا۔ صدیوں بعد دراوڑوں نے ان قوموں کو جنوب کی طرف دھکیل دیا۔ کول دراوڑ کے قد چھوٹے، رنگ کالے پیلے اور ناک چپٹی تھی۔ دراوڑ ابتدا میں شمالی ہندوستان میں آباد ہوئے، لیکن آریاؤں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو دراوڑ کولوں اور بھیلوں سے کر چکے تھے۔ آریاؤں نے دراوڑوں کو شمالی ہندوستان سے نکال دیا، وہ جنوبی ہندوستان میں چلے گئے۔ آج جنوبی ہندوستان میں دراوڑوں کی اکثریت ہے، ان کی زبانیں ہندی آریائی زبانوں سے مختلف ہیں۔ شمالی ہندوستان میں دراوڑ اور شہری تمدن کے مدارج تک پہنچ چکے تھے۔ ان کا تمدن سومیری تمدن سے ملتا جلتا تھا۔ ہڑپا اور موہنجودڑو کی کھدائیوں نے ان کے تمدن کی عظمت کو ہمارے سامنے دکھا دیا ہے۔ ان شہروں کا تمدن صدیوں کی آغوش میں پلا ہوگا۔ مصر، عراق اور ایران کی تہذیبوں کے پہلو بپہلو دراوڑی تہذیب بھی اپنی قدامت اور عظمت کی داستان کھنڈرات کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ موہنجودڑو اور ہڑپا آریاؤں کے آنے سے صدیوں پہلے شہرت حاصل کر چکے تھے۔ سندھ اور پنجاب کا تمدن مصر اور عراق کے ہم عصر تمدن سے کسی طرح پیچھے نہیں تھا۔ ان شہروں کے لوگ سوتی کپڑا بننا جانتے تھے۔ گھروں میں غسل خانے تھے۔ شہریوں کے مکان بہت بلند اور صاف ہوتے تھے۔ ان کا مذہب مصریوں اور سومیریوں سے ملتا جلتا تھا۔ آریہ تقریباً 1500 قبل از مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے شمالی ہند کی راہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ سوم رس پینے والے، جو ایک قسم کی شراب تھی جس کے پینے سے آنکھیں چمکدار ہو جاتی تھیں، آریہ وسط ایشیا سے ہندوستان میں پیدل ننگے پاؤں چل کر آئے۔ گورا رنگ، ستواں ناک، دراز قد، جو وسط ایشیا سے ہندوستان کی زرخیزی دیکھ کر وارد ہوئے۔ گھوڑے کا گوشت کھانے والے اور گھوڑی کا دودھ پینے والے آریہ جفاکش، دلیر اور بہادر تھے۔ قدیم ہند برصغیر کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ برصغیر کے قدیم باشندے چھوٹے قد کے اور سیاہی مائل رنگت کے تھے۔ وسطی ایشیا سے آریہ اور راجپوت قبائل ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کے مقابلے میں فتح سے ہمکنار ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے تمام مقامی باشندوں کو مذہبی جبر و تشدد کے ذریعے اپنے مذہب کو اپنانے پر مجبور کیا اور اس کے ساتھ ہی ذات پات کا نظام رائج کیا۔ آریاؤں کی آمد کے ساتھ ساتھ یا ان سے پہلے شمالی مشرقی ہندوستان، برما، بنگال، آسام کے دروں سے منگولی قومیں بھی ہندوستان میں داخل ہوتی رہیں۔ آریہ شمال مغربی ہندوستان کی راہ سے داخل ہوئے۔ شمالی ہندوستان میں وہ صدیوں تک دراوڑوں سے لڑنے کے بعد پنجاب پر قابض ہوئے۔ پنجاب سے وہ گنگا کی وادی میں پہنچے، جہاں آریاؤں کی سیاست اور تہذیب اپنے عروج پر پہنچی۔ مگدھے میں ایک عظیم الشان آریہ سلطنت کی بنیاد پڑی۔ مگدھے کی سلطنت کے زمانے میں گوتم بدھ کا ظہور ہوا۔ گوتم بدھ ہمالیائی ریاست کپل وستو میں پیدا ہوئے۔ بدھ نے اپنے زمانہ کی تمام مجلسی برائیوں کے خلاف بغاوت کی۔ اس کا مذہب عوام کی زبان میں عوام کے لیے تھا۔
گوتم بدھ کی تعلیمات میں سے ایک بات میٹرک 1965 کی تاریخ میں لکھی ایک بات یاد ہے: دنیا دکھوں کا گھر ہے، دکھ خواہشات سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایران کے بادشاہ سارا نے سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سکندر نے 336 قبل از مسیح میں ہندوستان کا رخ کیا۔ پورس نے اس کا مقابلہ کیا۔ سکندر دل چھوڑ کر یونانی فوجیں جیلم اور بیاس کے کناروں سے واپس ہوئیں۔ پاٹلی پترا فتح کرنے کی ہوس لے کر سکندر کو واپس جانا پڑا۔ یونانی تہذیب نے شمالی ہندوستان کو متاثر کیا۔ سکندر کے جانے کے بعد پنجاب سے چند رغبت موریہ اٹھا۔ اس کے وزیر چانکیہ کی ارتھ شاستر نظم و نسق حکومت پر غالباً پہلی کتاب ہے۔ موریہ خاندان کے شہنشاہ اشوک کا عہد حکومت رفاع عامہ کے کاموں سے بھرا پڑا ہے۔ موریہ سلطنت کی تباہی کے بعد 500 سال تک ہندوستان میں کوئی مرکزی حکومت دکھائی نہیں دیتی۔ اس زمانہ میں ساکا و اوچی قوموں نے ہندوستان پر دھاوا بولا۔ ساکا قوم کا سب سے مشہور بادشاہ کنشک تھا۔ اس زمانے میں بدھ مت اور برہمن مت میں کشمکش ہوئی۔ قرآن بھی اسی زمانہ کی یادگار ہے۔ 4 صدی عیسوی میں گپت سلطنت قائم ہوئی۔ اب پاٹلی پترا کی جگہ اجین کو ہندوستان کی مرکزیت حاصل ہوئی۔ یہ زمانہ برہمن مت کے انتہائی عروج کا زمانہ ہے۔ بکرما جیت اسی خاندان کا ایک حکمران تھا۔ گپت خاندان کے عہد حکومت میں ہندوستانی علوم و فنون اور صنعت و حرفت نے خوب ترقی کی۔ ہندوستان اور روم میں تجارتی تعلقات قائم ہوئے۔ جنوبی ہندوستان کے لوگوں نے جاوا اور سماٹرا میں اپنی نو آبادیاں قائم کیں۔ گپت خاندان کے زوال کے بعد ہندوستان پھر بیرونی حملہ آوروں کا شکار ہوا۔ اب کے سفید ہن قوم نے شمالی ہندوستان کو تخت و تاراج کیا، ٹیکسلا کو تباہی و برباد کیا۔ آج بھی کھنڈرات موجود ہیں۔ جاٹ اور گجر اسی قوم کے مشہور قبائل تھے۔ مہر گل ہن قوم کا مشہور بادشاہ تھا۔ وہ ہاتھیوں کو پہاڑوں سے گرا کر ان کے مرنے کا تماشا کرتا اور خوش ہوتا۔ 7ویں صدی میں ہرش وردھن نے ہندوستان کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نظم و نسق کو ہیون سانگ ہم تک پہنچاتا ہے۔ ہرش وردھن اگرچہ بدھ مت کا پیروکار تھا، لیکن اس کے عہد میں شمالی ہندوستان میں برہمن مت نے زور پکڑ لیا تھا۔ لگ بھگ 600 عیسوی ہرش وردھن کی موت کے بعد ہندوستان کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ اسلام اس وقت عرب کے صحراؤں میں پھل پھول رہا تھا۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم دیبل کے راستے غالباً کراچی کی طرف سے سندھ میں داخل ہوا۔ راجہ دہر کو شکست دی اور ملتان تک پہنچا، لیکن کوئی اسلامی ریاست نہیں بنائی، لیکن سندھ کے لوگوں پر کافی اثر چھوڑا۔ سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کی مورتیاں بنا لیں۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی اکثریت ان افراد پر مشتمل ہے جنہوں نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام کو اختیار کیا۔ اس کے بعد افغان اور غزنی سے محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملہ کیے۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے لاہور کے راجہ جے پال کو شکست دے کر نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور اپنے ایک غلام قطب الدین ایبک کو اس کا سربراہ بنایا۔ یہ پہلی اسلامی ریاست تھی جو خاندان غلامہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ التمش، رضیہ سلطانہ اور غیاث الدین بلبن مشہور بادشاہ تھے۔ التمش اور رضیہ سلطانہ کو خلجیوں نے فتح کیا۔ الہ الدین خلجی مشہور بادشاہ تھا۔ خلجیوں کو خاندان تغلق نے فتح کیا۔ جونہ خان محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق مشہور بادشاہ تھے۔ جونہ خان محمد بن تغلق کے زمانے میں مشہور سیاح ابن بطوطہ ہندوستان آیا اور بہت معلومات اپنے سفر نامے میں لکھیں۔ فیروز تغلق اور غیاث الدین تغلق مشہور بادشاہ تھے۔ محمود شاہ تغلق کمزور بادشاہ تھا۔ امیر تیمور کے حملے نے تغلق خاندان کے وقت کو خاک میں ملا دیا۔ دہلی کو تیمور لنگ نے تہس نہس کیا اور دہلی میں خون کی ندیاں بہا دیں، کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ امیر تیمور نے کوئی مستقل حکومت نہیں بنائی، لوٹ مار کر کے چلا گیا۔
اور خضر خان نے خاندان سادات کی بنیاد ڈالی۔ سید خاندان کی کمزوری دیکھ کر بہلول لودھی نے دلی پر قبضہ کیا اور لودھی خاندان کی بنیاد ڈالی۔ سکندر لودھی اس خاندان کا مشہور بادشاہ تھا۔ سکندر لودھی نے آگرہ شہر آباد کیا اور آگرہ کو دارالحکومت بنایا۔ سکندر لودھی کے بعد ایک کمزور حکمران ابراہیم لودھی بادشاہ بنا، جس کو بابر نے پانی پت کے میدان میں شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ بابر وسط ایشیا کی ریاست فرغانہ کے امیر عمر شیخ مرزا کا بیٹا تھا۔ والد کی وفات کے وقت بابر کی عمر 12 سال تھی۔ بھائیوں اور چچا کی مخالفت کی وجہ سے فرغانہ کو چھوڑ کر در بدر پھرتا رہا۔ پتھریلے پہاڑوں پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے سخت ہو گئے کہ کانٹا چبھنے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے 12,000 فوج اکٹھی کی اور کابل پر قبضہ کیا۔ ہندوستان کی سرخیزی اور دولت دیکھ کر اس نے 12,000 فوج سے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کی 1,00,000 فوج کو شکست دی اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ رانا سانگا کو شکست دی اور اپنی سلطنت کو مضبوط کیا۔ بابر اتنا جفاکش تھا کہ 2 آدمیوں کو اٹھا کر قلعے کی دیوار پر دوڑ لگاتا تھا۔ بابر بڑا مردم شناس تھا۔ ایک دفعہ بابر نے تمام حکومتی امراء کو دعوت دی۔ دعوت میں شیر شاہ سوری بھی امراء میں شامل تھا۔ شیر شاہ سوری نے بابر کے سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا اپنا خنجر نکال کر کاٹ کر کھانے لگا۔ دعوت ختم ہونے پر بابر نے اپنے ولیعہد ہمایوں کو تنبیہ کی کہ اس شخص شیر شاہ سوری سے بچ کر رہنا۔ پھر ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے شکست دی۔ ہمایوں ایران بھاگ گیا۔ جب شیر شاہ کے جانشین کمزور ہوئے تو ایرانی بادشاہ کی مدد سے دوبارہ سوری حکمران پر حملہ کیا اور اس کو شکست دے کر بادشاہ بنا، لیکن 5 سال کے بعد فوت ہوا۔ ہمایوں کے بیٹے اکبر کی عمر 12 سال تھی۔ اس کے استاد بیرم خان نے جلال الدین اکبر کے نام سے اکبر کو تخت پر بٹھایا اور خود اس کا سرپرست بن گیا۔ اکبر نے 50 سال حکومت کی۔ دین الہی کے نام سے ایک نیا دین جاری کیا۔ ہندو عورتوں سے شادی کی۔ جہانگیر ایک ہندو عورت کے بطن سے پیدا ہوا۔ اکبر کے بعد جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ تذکِ جہانگیری میں زنجیر عدل کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد شاہ جہاں بادشاہ بنا۔ شاہ جہاں کو عمارتیں بنانے کا شوق تھا۔ اس کو انجینئر بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ تاج محل، شالیمار باغ اور ٹھٹھہ کی مسجد شاہ جہاں قابل ذکر ہیں۔ شاہ جہاں بیمار ہوا تو اس نے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو ولیعہد بنایا۔ اورنگزیب عالمگیر دکن میں مرہٹوں سے لڑ رہا تھا۔ اس کو پتہ چلا تو تخت نشینی کی جنگ چھڑی، جس میں اورنگزیب فتح یاب ہوا۔ شاہ جہاں کو قید کر کے بھائیوں کو شکست دی اور تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی 50 سال حکومت کی۔ لاہور کی بادشاہی مسجد اورنگزیب عالمگیر نے بنائی۔ اس کی وفات کے بعد جانشین کمزور ہوتے گئے۔ تیمور اور مغل خون میں ملاوٹ کی وجہ سے سست ہو گئے۔ جس نے محمد شاہ رنگیلا جیسا بادشاہ پیدا کیے۔ نادر شاہ نے بھی دلی پر حملہ کیا، خوب دولت لوٹی۔ مشہور کوہ نور ہیرا اور تخت طاؤس بھی ساتھ لے گیا۔ ہندوستان، جس کی دولت کے افسانے سکندر کے زمانے سے یورپ جا رہے تھے۔ واسکو ڈے گاما ایک عرب ملاح کی مدد سے راہ سمیت جنوبی افریقہ کا چکر کاٹتا ہوا ہندوستان برصغیر کے ساحلی مقام کالی کٹ پر پہنچا۔ ہندوستان کے لوگوں نے اپنی روایتی مہمان نوازی کے پیش نظر اس نوآورد کا استقبال کیا۔ کالی کٹ کے راجا زیمورن کو کیا خبر تھی کہ بدو کے افسانے اشتر کی طرح پرتگیز بھی اسے خیمہ سے باہر نکالنے کی فکر میں۔ پرتگیزوں نے کالی کٹ میں ایک فیکٹری قائم کی۔ 3 سال بعد کالی کٹ کے سینہ پر ایک پرتگیزی قلعہ نظر آیا۔ تھوڑی مدت بعد پرتگیزی علم گوا کی دیواروں پر لہرایا۔ کالی کٹ کے لزبنی مہمانوں نے زیمورن کے شاہی محلات کو نظر آتش کرنے سے گریز نہ کیا۔
میزبان کی خدمت میں مہمان کا ہدیہ تشکر پرتگیزی آخر اس ملک کے ساحل پر پہنچ گئے۔ 1492 عیسوی میں کولمبس ہندوستان ڈھونڈتا ہوا امریکہ جا نکلا اور نیا براعظم امریکہ دریافت ہوا۔ آسٹریلیا بھی ایک جہاز ڈان جیمز کک نے دنیا کے گرد چکر پورا کرتے ہوئے ڈھونڈ نکال لیے۔ انگریز بھی تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے۔ مغل بادشاہ جہانگیر کو کچھ تحفے تحائف دیے اور تجارت کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے کے کچھ عرصے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کلکتہ میں قیام کی اور بڑھتے بڑھتے اسی ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغلیہ سلطنت کو کھوکھلے کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر 1858 کی جنگ آزادی میں مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا اور وہاں ہی وہ فوت ہو گیا اور انگریز پورے ہندوستان کے مالک بن گئے۔ 14 اگست 1947 کو آزادی ملی۔ تاریخ میں بہت سے حملہ آور آتے رہے اور کچھ لاتے رہے اور کچھ لے کر جاتے رہے۔ آج سے 3000 سال پہلے جو لوگ موجود تھے اب ان کی نسلوں میں بہت ملاوٹ ہو گئی ہے۔ جو بھی آیا اپنا نشان چھوڑ گیا، خالص کوئی نہیں۔ اس طرح راجپوت بھی خالص نہیں رہے، سارے حملہ آور اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ مغل بھی خالص نہیں رہے، بابر، چنگیز اور تیمور کا مکسچر تھا۔ اس کے بعد اکبر اعظم نے ہندوؤں سے شادی کی تو جہانگیر تو مکسچر تھا، آگے والے اسے بھی زیادہ مکسچر تھے۔ انگریزوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور اینگلو انڈین کے نام سے نئی قوم وجود میں آئی۔ آج کے بر صغیر میں دیکھیں تو شمال مغرب کے لوگ گورے چٹے اور ساتواں ناک والے ہیں۔ شاید ہی کوئی پٹھان کالے رنگ کا ہو جو کراس نسل ہے۔ جوں جوں آپ جنوب کی طرف جائیں تو لوگ سانولی رنگت کے نظر آئیں گے۔ گورے چٹے بھی ہیں اور جنوبی ہندوستان میں کالے اور چپٹی ناک والے زیادہ نظر آئیں گے۔ شاید ہی کوئی گورا اور گندمی ہو جو کراس نسل سے ہوگا۔ بنگال میں زیادہ تر لوگ کالے چپٹی ناک والے ہوں گے، لیکن کچھ خوبصورت اور گندمی رنگت والے بھی نظر آئیں گے۔ فلم اسٹار شبنم اس کی ایک مثال ہے۔ کراچی میں بھی کچھ لوگ حبشی نسل کے گھنگریالے بالوں والے ملیں گے جن کو مکرانی کہتے ہیں۔ یوں بر صغیر میں تمام حملہ آوروں اور باہر سے آنے والوں نے اپنا اثر ڈالا۔ حملہ آور درہ خیبر کے ذریعے آتے رہے۔ آریہ آئے، سکندر آیا، منگول آئے، افغان، لودھی، سوری، مغل جس راستے سے گزرتے گئے اپنا بیج بوتے گئے۔ کون خالص ہے؟ جو آدمی جرمنی سے شادی کرے اور بچے پیدا کرے، کیا وہ خالص ہے؟ اگر کوئی ناروے یا انگلینڈ سے شادی کرے، بچے پیدا کرے، کیا وہ خالص ہے؟ نہیں، مکس ہیں۔ بچے یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے۔ ہم سب کراس ہو کر نئی نئی نسلیں نکل رہی ہیں، اصلی کوئی نہیں ہے۔ صدیاں گزر گئیں۔ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا تھا، لیکن 3000 سال پہلے آریہ آئے اور سکندر بھی اسلام سے پہلے آیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کافی حملہ آور آئے۔ اس وقت نکاح کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، سب رل مل گئے، گڑمڑ ہو گیا۔ کیا خیال ہے کراس ہو کر کیا سے کیا چیز بن رہی ہے؟ خچر گائے، دیسی سے ولیتی، لال سیب، پیلے سیب، کالے سیب، سفید سیب۔ اب شملہ مرچ کو ہی دیکھ لیں، سرخ، پیلی، سبز، نیلی، جامنو، اس طرح کراس ہو کر نئی نسلیں نکل رہی ہیں۔ امریکہ میں دیکھیں، کالے اور گورے کراس ہو رہے ہیں۔ ہمارے بر صغیر شروع سے حملوں کی ضد میں رہا، سب مکسچر ہیں۔ مغل بابر تو دو قوموں سے تعلق تھا، چنگیز اور تیمور۔ اسے آگے چل کر اکبر نے ہندوؤں سے شادی کی، جہانگیر ہندو عورت سے تھا، اور آگے جا کر مغل خالص نہیں رہے۔ طالب دعا حمدان ملک۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔